بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم باب نمبر 8 کا قصہ نمبر 9 بیان کریں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حدیث کے لیے جانا۔ کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں مدینہ منورہ میں سے صرف ایک احادیث کی وجہ سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ ابو الدرداء نے پوچھا کوئی اور تجارتی کام نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ابو الدرداء نے پھر پوچھا کہ کوئی دوسری غرض تو نہیں تھی؟ کہا نہیں، صرف حدیث ہی معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی شخص راستہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، حق تعالیٰ شان ہو اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے واسطے بچھا دیتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمان زمین کے رہنے والے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ بھی استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے وہ ایک بڑی دولت کو حاصل کرتا ہے۔ فائدہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء فقہائے صحابہ میں ہیں اور حکیم الامت کہلاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت میں تجارت کیا کرتا تھا۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد چاہا کہ تجارت اور عبادت دونوں کو جمع کروں، مگر دونوں اکٹھی نہ رہ سکی، مجھے تجارت چھوڑنا پڑی۔ اب میرا دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ بالکل دروازہ ہی پر دکان ہو جس کی وجہ سے ایک بھی نماز فوت نہ ہو، اور روزانہ 40 دینار کا نفع ہو، اور میں مناسب اور ان سب کو صدقہ کر دوں۔ کسی نے پوچھا کہ ایسی تجارت سے کیوں نہ خفا ہو جاؤ کہ نماز بھی نہ جائے اور اتنا منافع روزانہ کا اللہ کے راستے میں خرچ ہو، پھر بھی پسند نہیں کرتے؟ فرمایا حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ابو الدرداء یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے محبت ہے، اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں، اور فقر سے محبت ہے تو تواضع کے واسطے، اور بیماری سے محبت ہے گناہ دھلنے کے واسطے۔ اوپر کے قصہ میں ایک حدیث کی خاطر اتنا طویل سفر کیا۔ ان حضرات کے ہاں حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا کچھ اہم نہیں تھا، ایک حدیث سننے اور معلوم کرنے کے لیے دور دور کا سفر طے کر لینا ان حضرات کو بہت سہل تھا۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اپنے کسی شاگرد کو ایک مرتبہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ لے، گھر بیٹھے مفت مل گئی، ورنہ اس سے کم کے لیے بھی مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، کہ ابتدا میں حدیث کا مخزن مدینہ منورہ میں مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کی خاطر راتوں دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام الائمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 405 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھیں۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکیں ان کو حاصل کر لینے کے بعد 612 میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھی تھیں۔ اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، اسقلان، حمص، دمشق اور ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نوعمروں میں استاد احادیث بن گئے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہ نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے تھے، ہم لوگ لکھتے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، اور چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے تم نے دکھ ہی کر دیا، لاؤ تم نے کیا لکھا؟ ہم نے اپنا مجموعہ حدیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے اس سب کو حقیقت سنا دیا، ہم دنگ رہ گئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ بھائی کو اجازت دیں، اور ویڈیو ابھی اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔